ونتوكل عليه أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل في هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هو مولاكم ونعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان عظیم ہے ہم پہ کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوق بنایا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں وہ نعمتیں دی جن کو قرآن کہتا ہے اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. تو ان نعمتوں میں یہ قرآن ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. یہ قرآن جو ہے نا، یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، پوری بنی نوع کے لیے. اس لیے قرآن نے یا ایھا الناس کر کے مخاطب کیا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. کہ انسانوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف ایک نصیحت آ گئی ہے جو سینوں کی بیماریوں کا علاج ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نور مبینا. کہ انسانوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف ایک دلیل، روشن دلیل آ گئی ہے اور بڑا نور آ گیا ہے، بڑی روشنی آ گئی ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس جتنی بڑی نعمت ہے اتنا بڑا اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. ظاہر ہے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے آیت پڑھی کہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو، جتنا کرنے کا حق ہے اس نے تمہیں چن لیا ہے، اور اس نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی. اپنے باپ ابراہیم کی ملت پہ قائم ہو جاؤ. اس نے تمہارا نام پہلے بھی مسلمان رکھا تھا اور اب اس کتاب میں بھی تمہارا نام مسلمان ہے. رسول تم پہ گواہی دیں گے اور تم لوگوں پہ گواہی دیں گے. دیکھو، یہ بڑی بات غور کرنے والی ہے. کس چیز کی گواہی دینی ہے؟ کل آپ سے بھی گواہی پوچھی جائے گی، آپ سے بھی، آپ سے بھی، آپ سے بھی، آپ سے بھی، مجھ سے بھی، سب نے گواہی دینی ہے. تو رسول اپنی گواہی دے کے چلے گئے. انہوں نے تو اپنی گواہی دے دی اور اللہ کو گواہ بنا کے دے دی کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. یا اللہ تو گواہ ہے نا کہ میں نے یہ قرآن ان تک پورا پہنچا دیا، تیری بات پوری ان تک پہنچا دی. تو کیا ہم بھی یہ گواہی کل کو دے سکیں گے کہ ہم نے بھی اس قرآن کو آگے لوگوں تک پہنچایا، اس کی بات کو سیکھا اور سکھایا، اس کو سمجھا اور سمجھایا؟ کیا ہم یہ گواہی دے سکیں گے؟ اگر دے سکیں گے تو الحمدللہ. اگر کچھ نہ کچھ کہہ سکیں کہ یا اللہ میں نے، کیونکہ آپ جتنی چیز کے مکلف ہے اتنا ہی آپ سے پوچھا جائے گا. جو آپ کر نہیں سکتے اس کا آپ سے پوچھا نہیں جائے گا. لیکن یہ نہیں کہ آپ کریں ہی نہ کچھ بھی اور کہیں کہ میں تو جی کچھ کر ہی نہیں سکتا. تو اس لیے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو، جتنا کرنے کا حق ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے. ہوا اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے. ہم چنے ہوئے ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم خیر امت ہیں، بہترین امت ہیں. کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. آپ دیکھیں اسی میں بھی یہی بات کہہ رہی ہے کہ اس طرح ہم نے تم کو وسطی، امت وسطی بنایا. کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، کہ تم لوگوں پہ گواہ بن کے کھڑے کیے جاؤ گے. ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول تم پہ گواہ بنے گا. تو کیا ہم اس کی کاوش و کوشش کر رہے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے.
حقیقت میں اپنے سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے, ہم سے کچھ نہیں ہو رہا, ہم کچھ کر نہیں رہے, کیونکہ یہ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں, خامیاں ہیں, ہماری تربیت اس طرح نہیں ہوئی, یا ہم نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا نہیں کہ جو ہماری ذمہ داری تھی, اور اسی لیے ہم ذلیل و خوار بھی ہو رہے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, وہ زمانے میں مکرم تھے مسلمان ہو کر, تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے, اسی لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, دوسری کوئی وجہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ اللہ نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا, اللہ کا یہ ہم سے وعدہ ہے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ وعدہ, اللہ کا وعدہ اللہ پورا نہ کرے؟ وہ جو سورہ توبہ کے اندر آتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ اللہ نے مومنوں کے جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں. تو وہ اللہ کے لیے لڑتے ہیں, اللہ کے لیے سارا کرتے ہیں. تو آگے فرمایا کہ خوشیاں مناؤ تم اس پہ کہ جو اللہ کے ساتھ تم نے وعدہ کیا ہے, اس پہ خوشیاں مناؤ. وہ تو وعدہ یقیناً پورا ہوگا, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ اللہ وعدہ کرے اور پورا نہ ہو. لیکن کیا ہم واقعی اس وعدے کے قابل ہیں کہ ہم اپنا پوری کاوش و کوشش جدوجہد پوری کر رہے ہیں؟ نہیں حضرات. اللہ نے جو وعدہ کیا نا, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. یہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے, اور اللہ وعدہ پورا کرے گا بھی. اللہ نے وعدہ کن سے کیا ہے؟ ایمان والوں سے. جو عمل صالح کریں گے ان کو اللہ زمین میں خلافت دے گا, اقتدار دے گا. اس وقت کے اقتدار کیا مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے؟ پوری دنیا کا اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے. تو ہونا چاہیے نا قرآن کے مطابق. تو پھر کچھ تو خامیاں ہیں, کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم اس چیز سے مرغوم ہیں اور ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. ہمیں ہاتھ پھیلانے پڑ رہے ہیں دوسروں کے سامنے, دوسروں کے رحم و کرم پہ ہیں ہم. وہ چاہے تو ہمیں چھوڑ دے, چاہے تو ہمیں تباہ و برباد کر دے. حقیقت ہے یہ بات. تو قرآن تو ایسا نہیں کہہ رہا, قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تم ہی غالب ہوگے. وَلَا تَحْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ غم کرو نہ رنج کرو, تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہوئے. تو اس کا مطلب ہم مومن نہیں ہیں. تو کسی نے بڑا اچھا سوشل میڈیا پہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں تو ہم مار اس لیے کھا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اور قیامت میں مار ہمیں اس لیے پڑے گی تو ہم تو مسلمان تھے ہی نہیں. بات بڑی کڑوی ہے یہ. یہاں مار اس لیے پڑ رہی ہے کہ ہمارا نام مسلمان رکھا ہوا ہے, ہم اس لیے مار کھا رہے ہیں, اور وہاں مار اس لیے کھائیں گے کہ ہم تو مسلمان تھے ہی نہیں, ہمارے تو مسلمانوں والے کوئی کام ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کیا مسلمان جھوٹ بولتا ہے؟ مسلمان دوسروں کے حق کھا جاتا ہے, دوسروں پر ظلم کرتا ہے؟ وہ سارے کام تو مسلمان کر رہے ہیں, تو پھر کیسے غالب آ سکتے ہیں؟ اچھا یہ کام کس کا ہے کہ دوسروں کو تذکیر کرے, سمجھائے, دوسروں کو بتائے؟ یہ بھی ہمارا کام ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں تک پہنچے, لوگوں کو بتائیں قرآن کی باتیں, لوگوں کو سمجھائیں کہ قرآن بھائی یہ کہہ رہا ہے. قرآن کی باتیں جب تک لوگوں تک پہنچیں گی نہیں, لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ مسجد سے نکلے ہیں, پڑھ کے آئے ہیں, آپ کو نہیں پتا ہوگا مولانا صاحب نے کیا پڑھا ہے اور کیا کہا ہے. کیا چلو کہا نہ پتہ چلے, قرآن تو پڑھا جائے تو وہ تو پتہ چلے نا, تاکہ مجھے پتہ تو چلے کیا موضوع ہے, کیا بات ہو رہی ہے. لیکن حقیقت ہے کہ یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم اس کے لیے کوشش نہیں کرتے. کوشش و کاوش کرنے سے یہ سارا ہوگا. لیس الانسان الا ما سعی, انسان کے لیے وہی ہے جو وہ صحیح کرے گا, کوشش کرے گا. تو اگر تو آپ کوشش و کاوش کر رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا بتایا, وہ کون ہے جن مومنوں سے ہم نے جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون, یہ ہے ان کی صفتیں. وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ مومن ہیں جن میں 8 صفتیں ہیں, اللہ کی طرف پلٹنے والے بار بار. یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ہر وقت یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, میرا اللہ دیکھ رہا ہے, وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے, ہر چیز لکھی جا رہی ہے.
ویسے تو اللہ تبارک تعالیٰ عالم الغیب ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے جو آپ کر رہے ہیں، اس کے علم میں ہے سارا کچھ، لیکن اس نے عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے یہ بٹھائے ہوئے ہیں، یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ یہ جو دائیں اور بائیں فرشتے بیٹھے ہیں سارا کچھ لکھا جا رہا ہے، ما یلفظ، کوئی لفظ ایسا نہیں نکلتا جو احاطہ تحریر میں نہیں آیا. اور کہا جائے گا قیامت کے دن کہ اقرا کتابک، اپنی کتاب کو پڑھ لے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تیرے حساب کے لیے یہی کافی ہے. فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا، جس نے ہدایت کا رستہ اختیار کیا اس نے اپنا ہی فائدہ کیا، کسی پہ احسان نہیں کیا، اور جو گمراہ بنا اس کی گمراہی کا وبال اسی پہ پڑے گا، کسی دوسرے پہ پڑنے والا نہیں ہے. تو ساتھیوں ہمیں تذکیر ہونی چاہیے، یہ اس بات کی کرتے رہنا چاہیے، ہر کسی کی ذمہ داری ہے، میرے سمیت سب کے، یہ صرف یہ میری اور ان کی ذمہ داری نہیں ہے، کہ یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے. کلہم آتیہ یوم القیامہ فردا، ہر بندہ انڈیویجول طور پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگا. اس کو پوچھا جائے گا کتنی زندگی کی، کیسے گزاری، کیا مال کمایا، کس طریقے سے کمایا، کہاں خرچ کیا. دیکھیں دنیا منع نہیں کی گئی، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، ایسے کہتے ہیں نا دعا میں، سب سے پہلے وہ مانگتے ہیں، دنیا مانگ رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ مجھے دنیا کی حسنات دے دے ساری، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی حسنات بھی دے دے. آپ جو کوئی آخرت میں جنت مانگ رہے ہیں تو آپ دنیا میں بھی جنت مانگ رہے ہیں، کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھی جنت والی زندگی دے دے، دنیا میں بھی حسنات دے دے، دنیا میں بھی یہ سارا کچھ مجھے چاہیے. تو یہ لینا، یہ جمع کرنا، یہ رکھنا، یہ کوئی منع نہیں ہے، لیکن جس طرح بتایا گیا اس طرح حلال طریقے سے، کسی کا حق نہ کھایا جائے، کسی پہ ظلم نہ کیا جائے، کسی پہ زیادتی نہ کی جائے، تو پھر یہ ٹھیک ہے. لیکن مانگنا تو آپ دعا میں پہلے یہی مانگتے ہیں، دنیا ہی مانگ رہے ہیں. یہ غلط بات ہے جو کہتے ہیں نہیں جی وہ بالکل جی ایک طرف ہو جائے، دنیا تو حرام ہے، تمہاری دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت. نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے. مومن کے لیے بھی قید خانہ نہیں ہے دنیا، اور کافر کے لیے بھی جنت نہیں ہے، ایک ہی ہے. لیکن جو محنت کرے گا وہ چاہے کافر ہے چاہے مسلمان ہے، وہ دنیا میں پالے گا. آپ دیکھیں کوئی جو محنت نہیں کرتا وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، جو محنتی قومیں ہیں وہ آگے نکل گئی ہیں. آپ کو پتا جاپان کا ہر بچہ کتنا محنتی ہے، آپ دیکھتے ہوں گے نیٹ. اب تو دنیا یہ سوشل میڈیا کی دنیا ہے، ہر چیز دیکھتے ہیں آپ، کس طرح وہ محنتی ہیں، کس طرح وہ اپنی قوم کو، کس طرح وہ اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں. کیا ہم اس طرح کرتے ہیں؟ ہمارے بچوں کی تربیت ہمارے ملک میں اس طرح ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی. تو یہ جب سارے مل کے کریں گے نا، کچھ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. ہم یہ کوشش کریں گے کہ جب اس قرآن پہ عمل کیا جائے، اس کو نافذ کیا جائے، اس کے احکامات نافذ کیے جائیں، تو پھر انشاءاللہ یہ سارا کچھ ہوگا، ورنہ ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ حکم صرف اللہ کا ہونا چاہیے، کسی اور کا حکم نہیں ہونا چاہیے. جو آپ پہ حاکم بنا ہوا وہ بھی اپنا حکم نہیں چلا سکتا. ان الحکم الا للہ، وہ بھی یہی دیکھے، اسی کتاب کی طرف پلٹ کے آئے کہ دیکھے کہ اللہ کا کیا حکم ہے اس معاملے میں، پھر یہ کام سارے ہوں گے. اچھا اگر یہی کام، میں ایک بار میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچتے ہوں گے، اگر یہ کام قرآن میں، تو قرآن والے وہ قرآن کو تو نہیں مانتے، قرآن پہ عمل نہیں کرتے، لیکن وہ یہ کام کر رہے ہیں. مثال کے طور پر عدل و انصاف کا معاشرہ ہے، سچ بول رہے ہیں، کسی کا حق نہیں کھا رہے، عدل و انصاف کر رہے ہیں، تو کیا ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں جزا دے رہا ہے؟ ان کو جزا تو مل رہی ہے نا، اجر تو میرا. یہ تو اللہ کا قانون ہے کہ آپ کتاب پڑھتے ہیں چاہے نہیں پڑھتے، کتاب والے کام کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. حالانکہ ہمارے عمل ان سے اچھے ہونے چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس تو کتاب اللہ ہے، ہمارے پاس قدم قدم پہ ہر چیز پہ رہنمائی ہو رہی ہے. لیکن بدبختی یہ ہوئی کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنا اور سمجھ کے پڑھنا ضروری نہیں سمجھا. ہم نے اس کو ثواب کی کتاب بنا لیا کہ ہم اتنے لفظ پڑھیں گے اور اتنی نیکیاں مل جائیں گی. حقیقت ہے نا، یہ غلط ہے. یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ ہدی للمتقین ہے، یہ ہدایت والی کتاب ہے متقینوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ کے حکم ماننے والوں کے لیے یہ ہدایت والی کتاب ہے. ورنہ تو یہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ ایمان لانے والے کون ہیں.
یا ایھا الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا وہ ہیں. ورنہ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اب کن سے کہا جا رہا ہے؟ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے، تمہیں ایسی تجارت بتا دوں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے. اب ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے عذاب علیم تمہیں بھی مل سکتا ہے. جو تم ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہو ایسے نہیں ہو کہ تمہیں عذاب علیم نہیں ملے گا. یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانے کے بعد اپنے مال سے، اپنی جانوں سے، اپنی یہ جان جو اگر آپ کسی کو ٹائم دیتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں اللہ کے راستے میں، یہ تو یہ جان کا جہاد ہے نا. جدوجہد کرو، یہی ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی. جاہد فی اللہ حق کا جہاد، ہی جہاد کا حق ادا کر دو. اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنے کا حق ادا کر دو، پھر وہ کام ہو جائے گا جو تم چاہتے ہو. پھر وہ تم حاکم بھی ہو جائے گے، دنیا میں خلافت بھی تمہاری آ جائے گی، دنیا میں نظام بھی تمہارا آ جائے گا اگر تم جدوجہد کرو گے اس قرآن کے ساتھ. جوہد بالقرآن، اس قرآن کے ساتھ اگر لوگوں کے ساتھ جدوجہد کرو گے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ کام ہوئے. لیکن یہ ہونا ضرور ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. شاید ہم نہیں تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لے آئے گا، ہو جائے گا ضرور. یہ جو ابھی سوشل میڈیا پہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں نا، وہ قرآن کو سمجھ کے ہو رہے ہیں. ہم قرآن کو بغیر سمجھے مسلمان ہوئے ہیں. میں اس لیے مسلمان ہوں کہ میرے ابا مسلمان تھے، میرے ابا اس لیے مسلمان کہ میرے دادا مسلمان تھے. اسی طرح نا، تو ہم وہ جو چیز ہے وہ نہیں ہے. اصل تو سوچ سمجھ کے تدبر اور غور، عقل و فکر. انسان کو کیوں پوچھا جائے گا؟ کیونکہ اس کو عقل دی گئی ہے. جس کو عقل و شعور نہیں اس کو فرائض پوچھے جائیں گے؟ کچھ پوچھا جائے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کتنی بار، تقریباً 750 بار یہ قرآن میں آیا ہے اس طرح کے الفاظ کہ افلا یعقلون، افلا یتدبرون، افلا یتفکرون. یہ قرآن پاک میں 700 سے زیادہ مرتبہ یہ اس طرح کی باتیں آئی. کیوں عقل نہیں کرتے؟ کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیوں فکر نہیں کرتے؟ کن سے کہا جا رہا ہے؟ انسانوں سے مخاطب ہے اللہ کہ کیا ہو گیا، عقل کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا کہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو عقل استعمال نہیں کر رہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. جہنم کا جو ذرا بنے گے نا وہ بہت جن اور انس ہوں گے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل دماغ ہیں اس سے کام نہیں لے رہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں رہے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں سن نہیں رہے. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، اللہ تعالیٰ فرمایا یہ جانور ہیں. بل ہم ازل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ برا. آپ اندازہ کریں کیا ہم عقل سے کام لے رہے ہیں؟ اگر تو ہم عقل استعمال کریں تو پھر تو ہمیں اس قرآن کی پیروی کرنی چاہیے، اللہ کے حکموں کو ماننا چاہیے، کیونکہ کائنات کا مالک وہ اکیلا ہے. اس کے حکموں کو ماننا چاہیے. اس نے کل پوچھنا ہے کہ تو انسان بنا کے تجھے بھیجا، تیرے اندر انسانیت کتنی تھی؟ تو انسان تو تھا، تیرے اندر انسانیت کتنی تھی اور حیوانیت کتنی تھی؟ جتنی انسانیت اتنا تو انسان، جتنی حیوانیت اتنا فیصد تو حیوان. اب دیکھیں حضرات، سخت الفاظ ہیں لیکن سوچنا پڑے گا. ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم یہ کام سارے کر رہے ہیں، لوگوں تک حق کی بات پہنچا رہے ہیں، خود سیکھ رہے ہیں اور دوسروں کو سکھا رہے ہیں. یہ قرآن کی باتیں آپ کو ہمارے جماعت اسلامی میں بہت لوگ ایسے ملیں گے جو کسی مدرسے میں نہیں گئے، کہیں سے نہیں پڑھے، کسی سے وہ نہیں کیا، درس نظامی نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. ان میں بھی ہوں ایک. نہ میں نے کہیں سے درس نظامی کیا، نہ میں کہیں کسی مدرسے میں گیا، نہ میں کسی مولوی سے پڑھا، کہیں بھی نہیں. لیکن میں نے خود اپنے آپ کیا. اور میں ان کو پتہ ہے، شاید آپ کو بھی پتہ، میں مسجد میں اب گیا ہوں تو پاکستان میں نے جمعے پڑھایا، جمعے کے خطبے بھی دیے. میں عید پہ تھا، وہاں مجھے انہوں نے مولانا صاحب نے کہا آپ عید پڑھائیں، تو میں نے عید بھی پڑھائی. تو کیوں نہیں کر سکتا؟ ہر انسان کر سکتا ہے. یہ ہر انسان کے اندر اللہ نے کوالٹی رکھی ہے. اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں کہ آپ بریلویوں کے مدرسے میں جا کے پہلے بریلوی بنے، مہر لگ جائے کہ اب آپ دوسروں کو سب کو کافر کہہ رہے ہیں. آپ خود اس فرقے میں ہیں، دوسرے فرقوں کو غلط کہہ رہے ہیں. جو بھی آپ جس کی بھی مثال دے لیں، میں یہ نہیں، کوئی اللہ معاف کرے میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن حقیقت یہی ہے. آپ حقیقت سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. آپ جس مدرسے میں گئے وہ مہر لگ جاتی ہے، آپ وہی بن جاتے ہیں.
یا آپ دیوبندی ہیں یا آپ بریلوی ہیں یا آپ حنفی ہیں یا آپ شافعی ہیں یا آپ حنبلی ہیں یا آپ نقش بندی ہیں یا آپ سہروردی ہیں نا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے کہا ولا تکونوا کالذین تفرقوا, دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے فرقے بنا لیے. ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات اولئک لهم عذاب عظیم. یہ قرآن آنے کے بعد پھر اختلاف کیے, ان کو عذاب عظیم دیا جائے گا. بھئی تمہارا کوئی اختلاف ہے, مختلفتم فیہ من شیء فحکمہ علی اللہ, تمہارا کوئی اختلاف ہے آ جاؤ اس قرآن کی طرف, قرآن سے پوچھ لو تمہارے اختلاف پہ. ہر بات کا قرآن کھول کے بتا دے گا, کھول کے بتاتا ہے. بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ کل شیء فصلناہ تفصیلا, ہر چیز کی ہم نے تفصیل بیان کر دی اس کے اندر. لیکن ٹائم تو دو, یہ ٹائم مانگتا ہے. میں درس وہاں پاکستان میں تھا تو بدھ اور اتوار کو, ہر بدھ اور اتوار کو میرا شہر میں درس ہوتا تھا. تو میں مفتی صاحب سے کہہ رہا تھا, میں نے کہا جی آپ لوگوں کو سناتے ہیں کہ ایک عالم تھے, انہوں نے 8 سال سورہ بقرہ پہ لگائے. میں نے کہا مجھے بتائیں ابھی کون ہے وہ, ایک صحابی تھے, صحابی تھے حضرت عمر فاروق کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ جو تھے انہوں نے 8 سال سورہ بقرہ پہ لگایا. تو میں نے کہا آپ بتائیں کوئی ایسا عالم دین جس نے 8 سال سورہ بقرہ پہ لگایا, ہم جا کے باقیات ملتے ہیں. ہم کہتے جی قرآن تو مدرسوں میں پڑھایا ہی نہیں جاتا, وہ تو آخر میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے تو پورا سسٹم باقی پڑھایا جاتا ہے سارا, پھر بعد میں کہا جاتا ہے کہ یہ تھوڑی یہ سورت فلاں کی سورت فلاں سے پڑھا, یہ پارا اور یہ رکوع پڑھ لیں بس. حضرات یہ تو قرآن ہے, پہلے تو سب سے پہلے تو قرآن ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے ہمارے فرقے پانے کی. اگر ہم اس کتاب کو پکڑ لیں نا ایک, اور اسی کو حکم بنائیں اور اسی سے فیصلے کریں اور اسی سے کہیں جو اس میں بات ہے وہی صحیح ہے, دوسری غلط ہو سکتی ہے. انسان تو سارے خطا کار ہے نا, اللہ تو غلطی نہیں نہ کر سکتا. اس کتاب کے اندر جو چیز اس کتاب کے خلاف ہے, جو مسئلہ اس کتاب کے خلاف ہے, جو روایت اس کے خلاف ہے, وہ غلط ہو سکتی ہے, پاسبل ہے. لیکن یہ قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی. تو ہمیں قرآن کو سب سے پہلے اوپر رکھنا چاہیے. قرآن کو سب سے پہلے اوپر رکھنا چاہیے. مولانا اشرفی صاحب ہیں, ہمارے منصورہ میں رہتے ہیں, تو آئے تھے, میرا پتہ چلا میرے پاس آئے, رات رہے, تو پھر رات یہی باتیں ہوتے رہی. تو انہوں نے یہی مدرسے کی باتیں بتائی کہ مسئلہ یہ ہے کہ مدرسوں میں قرآن کو آگے نہیں رکھا جاتا. سب سے پہلے تو قرآن بچے کے, اب بچہ وہ 6 سال کا, 7 سال کا, 8 سال کا یا 9 سال کا, 10 سال کا, اب اس کے ذہن میں آپ جو ڈالتے جائیں گے وہ کیسے نکلے گا پھر؟ کیونکہ پہلے تو وہ سفید کاغذ ہوتا ہے بالکل, اس پہ کچھ نہیں لکھا, جو آپ نے لکھ دیا بس پھر وہ نقش کر گیا. تو اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس پہ قرآن نقش کر دیا جائے, تاکہ پھر وہ اس کے ساتھ ہر چیز کو چیک کرے. پتہ نہیں میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے کسی کو, لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمارے اندر کچھ خامیاں ہیں, کچھ غلطیاں ہیں امت مسلمہ کے اندر, جس کے لیے امت مسلمہ دلیل و خوار ہو رہی ہے. ورنہ اس کتاب کے ہوتے ہوئے اسی کتاب سے قومیں عروج کو گئی اور اسی کتاب سے قوموں نے زوال پایا. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کل کو گواہی کس طرح دیں گے ہم کہ ہم نے کیا کیا, ہم نے اس قرآن کو کتنا سیکھا اور کتنا سکھایا. ہم تو اہل قرآن تھے, قرآن تو ہماری کتاب ہے نا, ہم تو مانتے ہیں نا. چلو ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے کہ یہ ان کی اس کتاب پہ, ہمارا تو ایمان ہے نا کہ یہ حق ہے, سچ ہے, اور اس کا چیلنج ہے آج بھی کہ لے آؤ اس جیسی ایک آیت اگر تم سچے ہو. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ, اس جیسی ایک آیت لے آؤ اگر تم سچے ہو. تو ہمارا آج بھی قرآن کتاب کا چیلنج ہے اس طرح. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ سچی ہے, تو ہم نے اس پہ کتنا عمل کیا جس پہ ہمیں پورا یقین ہے. ہم اس کو کتنا سیکھ رہے ہیں, کتنا پڑھ رہے ہیں, کتنا سمجھ رہے ہیں. حالانکہ آج تو دور ایسا ہے کہ آپ اس پہ 360 لوڈ کر لیں, یا آپ گوگل پہ جائیں, کچھ بھی جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں, کسی کو سننا چاہتے ہیں سنیں. آج تو مشکل نہیں ہے یہ, پہلے تو چلو مشکل تھی نا, اب تو مشکل نہیں ہے نا. اب تو آپ اسی سے سب کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ نہیں. حجت تمام ہو گئی ہے, اللہ کو خیر دے. اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی ہے یہ دیکھیں. اب یہ آپ کی مرضی ہے. دیکھیں گاڑی دے کے, گاڑی کا بھی غلط استعمال ہو سکتا ہے, لوگ گاڑیوں کا غلط استعمال نہیں کرتے. گاڑی کا بھی گاڑی کا صحیح بھی استعمال ہو سکتا ہے, غلط بھی استعمال ہو سکتا ہے. ہر چیز کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے, غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے. تو آپ بھی اس کا صحیح استعمال کریں, انشاءاللہ آپ اس مقصد کو پالیں گے جو آپ چاہتے ہیں. اگر اس کا آپ صحیح استعمال کریں گے نا اس کا, تو آپ انشاءاللہ اس مقصد کو پالیں گے جو کامیابی دنیا اور آخرت, یہ دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی ہے. میں بتا دوں آپ.
اس قرآن کو پکڑ کے آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے. وہ پہلے جو تھے آپ وہ 10 لاکھ مربع میل پہ جنہوں نے حکومت کی انہوں نے اس قرآن کو پکڑا ہوا تھا. صحابہ کرام نے اس قرآن کو پکڑ لیا تھا اچھی طرح, لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. تو فرمایا جا رہا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل فی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. تو اس آیت میں یہ تنبیہ کی جا رہی ہے پوری. سورہ حج کی یہ آخری آیت ہے, پڑھیں آپ اس کو دیکھ کے, خود بھی پڑھیں کسی وقت. دیکھیں اس کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو جتنا کرنے کا حق ہے. ہم کس طرح حق ادا کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو آیت نازل ہوئی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو تقوی کا حق عطا کرو, تمہیں موت نہ آئے جب تک تم مسلمان نہ ہو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کیوں کہہ رہا اللہ تعالیٰ نہ مرنا, نہ مرنا؟ دیکھو تباہ و برباد ہو جاؤ گے اگر تم صحیح فرما بردار نہ ہوگے. یہاں اللہ منع کر رہا ہے ولا تموتن, تمہیں موت آنے سے پہلے پہلے صحیح فرما بردار ہو جاؤ. موت کے بعد کوئی وہ نہیں آپ کو کہا جائے گا کہ چلو دوبارہ چل جاؤ, اب دوبارہ ٹرائی کر لو, دوبارہ کوشش کر لو. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ آیت اتاری جو شاید سورہ العنکبوت میں ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیر لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے. اتنا پوچھا فاتقوا اللہ ما استطعتم, سنو, واسمعوا واطیعوا, اور مانو اس کو, اطاعت کرو. یہ تمہارے نفسوں کے لیے بہتر ہے. جس نے اپنے نفس کو اللہ کا فرما بردار بنا لیا وہ فلاح پا گیا. یعنی ایک نفس ہے نا, کبھی کچھ کرنے کو جی چاہ یار میں پکڑا ہوا موبائل میں چاہیے تو مجھے قرآن دیکھنا, لیکن میں چاہتا ہوں دوسری طرف. میرا نفس ہے نا وہ مجھے ادھر لے جاتا ہے. اپنے نفس کو اللہ کا مطیع فرما بردار بنا دو. میرے اللہ نے منع کیا ہے کہ تو یہ چیز نہیں دیکھنی ہے اس میں, میرے اللہ نے منع کیا ہے کہ تو یہ نہیں کرنا, یہ کر, یا دیکھ کے اس سے سبق حاصل کر. تمہیں سبق حاصل ہونا چاہیے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو کہا گیا کہ جس نے اپنے نفس کو اللہ کا مطیع فرما بردار بنا لیا وہ کامیاب ہو گیا. لیکن اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کرنے کا حق ہے. اللہ کہہ رہا ہے تمہیں موت نہیں آنی چاہیے. دیکھو لیکن بڑی بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے نہ مرنا اس سے پہلے کہ میرے فرما بردار ہونے سے پہلے. مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرما بردار. مسلم کا مطلب اللہ کا ہر حکم بجا لانے والا, غلام اللہ کا. تو موت نہ آئے جب تک تم اللہ کے صحیح ہو. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے, اس کو سیکھنے والے اور اوروں کو سکھانے والے, اس کو سمجھنے والے اور اوروں کو سمجھانے والے بنائے. بارک اللہ علیکم فی القرآن العظیم, نفعنی وایاکم بآیاتہ وذکر الحکیم. جزاک اللہ, بہت شکریہ ملک میون صاحب. آپ سب ساتھیوں کا بھی بہت شکریہ. آپ اپنی مصروفیت ہماری زندگی سے ٹائم نکال کے قرآن کو